السلام علیکم۔ ہر مقام اور ہر ملک میں آدمی جہاں رہے قبلے کی طرف منہ کرے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کی طرف منہ کر اور تکبیر کہہ۔ ہم سے عبداللہ بن رجان نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برا بن عازب سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے تک نماز پڑھی یا 17 مہینے تک، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیات اتاری، اے پیغمبر، ہم تیرا آسمان کی طرف بار بار منہ پھیرنا دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کعبے کی طرف منہ کر لیا، اور بے وقوف لوگ یعنی یہودی کہنے لگے ان کو اگلے قبلے سے کس نے پھرایا؟ اے پیغمبر، کہہ دے پورب اور پچھم دونوں اللہ کے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔ ایک شخص نے جب قبلہ بدلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ نماز پڑھ کر چلا۔ انصار کے کچھ لوگوں پر جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے گزرا۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا۔ یہ سن کر وہ لوگ نماز ہی میں کعبے کی طرف گھوم گئے۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عبداللہ دستوائی نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے اور جدھر منہ کرتی ادھر آپ کو لے جاتی۔ جب آپ فرض نماز پڑھنا چاہتے تو اونٹنی سے اترتے، قبلے کی طرف منہ کرتے۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھ کو معلوم نہیں، آپ نے اس میں کچھ بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا بات؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعت پڑھی۔ یہ سن کر آپ نے اپنے پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کیا اور سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تم سے ضرور کہہ دیتا۔ بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، پھر جب میں بھولوں تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو، اور جب کوئی تم میں سے اپنی نماز میں شک کرے تو ٹھیک بات سوچ لے، پھر اسی پر اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کرے۔ قبلے کے متعلق اور باتیں۔ اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھ کو بھولے سے قبلے کی سوا اور طرف نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف اپنا منہ کیا، پھر یاد دلانے پر باقی نماز پوری کی۔ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے مشیم نے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انیس بن ملک سے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نے کہا 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے مالک نے ویسا ہی حکم دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لے تو اچھا ہو۔ اس وقت سورہ بقرہ کی یہ آیات اتری اور وَاتَّخَذُوا امن مقام ابراہیم مصلی اور پردے کی آیات بھی اس طرح۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ اچھے برے سب طرح کے لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت پردے کی آیات اتری اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رشک سے آپ پر جماؤ کیا۔ میں نے ان سے کہا یہ سمجھ رکھو عجب نہیں کہ آپ کا مالک آپ کو تم سے ہم بہتر بیان عنایت کرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں۔ پھر یہی آیات اتری اور سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو یوں روایت کیا، ہم کو یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا ہم نے انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے یہ حدیث سنی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام ملک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا ایسا ہوا ایک بار لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آنے والا آیا، عبادین بشر۔ اس نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزشتہ یعنی رات کو قرآن اترا اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا نماز میں حکم ہوا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے عین نماز ہی میں کعبے کی طرف منہ کر لیا۔ پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے، پھر کعبے کی طرف گھوم گئے۔ ہم سے مسعد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول سے ظہر کی 5 رکعت پڑھ لیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا نماز بڑھ گئی؟ آپ نے فرمایا یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھی۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ اللہ اکبر۔